السلام علیکم لزنرز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ہب۔ ناول تیری دیوانگی میں، جس کی رائٹر ہے شاہین ستارہ، یہ اس کی دوسری قسط ہے، پارٹ 2۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تو چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ ادھر زنیرہ کے لبوں سے ایک انجان شخص کی تعریف سن کر حسن کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی تھیں۔ اسے اچانک ہی اس ان دیکھے شخص سے شدید نفرت کا احساس ہوا تھا۔ ایک انجانی سی جلن نے اسے سر تاپا دہکا دیا تھا۔ وہ جس کام سے باہر آیا تھا سب بھول بھال کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر گر سا گیا۔ اس کی نظریں چھت پر تھیں، لیکن ذہن زنیرہ کے الفاظ میں الجھا ہوا تھا۔ آخر کیسا ہے وہ شخص جس سے متعارف ہونے کے لیے وہ اس قدر بے چین ہے؟ اس نے پہلے کبھی اس کے لبوں سے کسی انجان شخص کے بارے میں ایسے کلمات نہیں سنے تھے۔ اب زنیرہ پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ فوراً اس کے پاس جائے اور اسے سختی سے منع کر دے کہ آئندہ کبھی بھی وہ کسی شخص کے بارے میں اس طرح سے بات نہ کرے۔ اس پر صرف اس کا حق ہے۔ اچانک ہی اس کے دل میں یہ احساس جاگا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے تو اب کبھی اس کے اور اپنے بیچ کے رشتے کو مانا ہی نہیں، پھر کس ناطے وہ اس پر اپنا حق جتانا چاہتا ہے؟ چاہے وہ جس کے بارے میں سوچے، چاہے جس کی تعریف کرے، اسے اس سے کیا لینا دینا؟ اس کا جس سے دل چاہے شادی کرے، لیکن یہ کیا؟ یہ بے چینی کیسی؟ یہ جلن کیوں کر ہے؟ اسے کسی اور کا ہو جانے کے تصور سے ہی یہ دل کیوں مچل رہا ہے؟ اس کے بغیر اسے اپنے دل کی دنیا ویران سی کیوں لگ رہی ہے؟ اس نے تو کبھی اس کی پرواہ ہی نہیں کی تھی، پھر کیوں وہ اس کے حواسوں پر اپنا تسلط جمانے لگی تھی؟ نہیں، وہ اسے کبھی نہیں چاہے گا، کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا۔ اس نے گھبرا کر سوچا، لیکن دل نے اس کا فیصلہ ماننے سے سراسر انکار کر دیا۔ جگہ کیا، وہ تو پوری کی پوری اس کے دل میں سمائی ہے۔ پر یہ کب ہو گیا؟ اس نے تو کبھی نظر بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا، ہمیشہ تو اسے جھگڑتا رہتا تھا، لیکن آج تو آنکھیں بند کرنے کے باوجود اس کا ایک ایک نقش اس کے تخیل میں واضح اور جگمگاتا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ ابھی صبح ہی تو اس نے اعجاز سے کہا تھا کہ وہ مر کر بھی زنیرہ سے شادی نہیں کرے گا۔ صبح تک تو وہ اس سے اس حد تک نفرت کرتا تھا کہ اس کا ذکر تک سننے کا روادار نہ تھا، اور اب یہ حال ہے کہ اس کے بنا زندہ رہنا دشوار لگ رہا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا ان چند گھنٹوں میں؟ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے پریشان ہو کر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ دادا جان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اعجاز کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کی بات کا مفہوم سمجھنا چاہتا ہو۔ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر اعجاز نے بے اختیار اس کا ماتھا چھوا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا خرسن؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اعجاز کی پریشانی سے پوچھنے پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور خاصی حیرانی سے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ اسے تو اپنی سوچوں میں گھرے احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے اور اب کھانے کا وقت ہو گیا۔ اعجاز کے دوبارہ پوچھنے پر اسے ہوش آیا اور اسے ابھی آنے کا کہہ کر اس نے باتھ روم کی راہ لی۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد اسے اس کے الجھے ذہن کو کچھ سکون ملا تھا، تو پھر وہ اعجاز کے ہمراہ کھانے کے ٹیبل پر آیا جہاں دادا جان اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ کھانے کے دوران بھی حسن اور زنیرہ گہری سوچ میں تھے۔ شاید اپنے دل کی آواز پر انہیں اب تک یقین نہیں آیا تھا، جو صرف اور صرف ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ ان کی غیر معمولی خاموشی پر دادی جان نے بغور ان دونوں کا جائزہ لیا تھا، اور ان میں آئی تبدیلی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ تبھی وہ مطمئن ہو کر بہت آسودگی سے مسکرائی تھیں۔ کالج سے آ کر ان تینوں نے اپنی اپنی کتابیں لاؤنج میں ہی پٹکیں اور وہیں پڑی کرسیوں پر ڈھیر ہو گئی تھیں۔ وہیں فائل تھام کر بیٹھے مطالعہ کرتے خرسن نے ایک نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ سامنے ہی زنیرہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے پلکیں موندے ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ گلابی عارض دھوپ کی تمازت سے دہک اٹھے تھے۔ غزالی آنکھیں غلافی پلکوں تلے روپوش تھیں۔ تھکن کی وجہ سے سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں، جنہیں اعتدال پر لانے کے لیے وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ بکھری ہوئی سی زلفیں چہرے کو ایک انوکھا روپ بخش رہی تھیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی خرسن نے زنیرہ کا اتنا تفصیلی معائنہ نہیں کیا تھا۔ آج بھی وہ بے خیالی میں اسے دیکھے گیا تھا۔ دفتن زیبی کی آواز پر چونک اٹھا، جو ان سب سے چائے کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے دوبارہ فائل پر نظریں گاڑ دیں۔
لیکن اب اس کا ذہن کام میں کہاں تھا؟ وہ تو زنیرہ کی پلکوں میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زنیرہ اتنی خوبصورت ہے۔ بچپن سے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس نے کبھی اس کی خوبصورتی پر دھیان نہیں دیا تھا، یا شاید اب اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ اس نے جو کبھی اس کو ایک نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا، آج ایک ہی نظر میں دل میں اتری جا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ زنیرہ کے بارے میں اس انداز سے بھی سوچے گا۔ اسی وقت احتشام بھائی نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا اور آتے ہی ان تینوں پر چڑھ دوڑے۔ تم تینوں یہاں مزے سے بیٹھی ہو اور میں پچھلے 20 منٹ سے تمہارے کالج میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تمہاری کلاس فیلو مجھے مل گئی اور اس نے بتایا کہ تم لوگ آدھا گھنٹہ پہلے نکل چکی ہو، ورنہ ابھی تک میں وہیں بیٹھا تم تینوں کو ڈھونڈنے میں خوار ہو رہا ہوتا۔ آخر کس کے ساتھ تم لوگ آئی ہو؟ حماد بھائی کے ساتھ، زنیرہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ تو حماد کا نام سنتے ہی حسن کی ساری حسیات ایک پل میں ہی بیدار ہو گئیں۔ اس نے فوراً ہی زنیرہ کی جانب دیکھا تھا جو بہت شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ یہ حماد بھائی کون ہے؟ احتشام کے پوچھنے پر زنیرہ نے تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا تو احتشام مصنوعی غصے سے بولا، لیکن تمہیں اس کے ساتھ آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں آؤں گا۔ ہم نے 20 منٹ انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئے اور انہوں نے ہمیں گھر ڈراپ کرنے کی آفر کی تو ہم نے قبول کر لی۔ لیکن کسی غیر شخص کی آفر تم لوگوں نے قبول کیوں کی؟ اچانک ہی خرسند بول پڑا۔ اس کے تیور خاصے کڑے تھے اور وہ براہ راست زنیرہ کو گھور رہا تھا۔ غیر کیوں؟ ہم انہیں جانتے نہیں ہیں کیا؟ اور اتنی دیر ہم نے انتظار بھی تو کیا تھا۔ اب شامی بھائی نہیں آئے تو ہم کیا کرتے؟ خرسند کے گھورنے پر زنیرہ نے جزبز ہو کر کہا۔ ارے بڑی بی، میں ماما کو ان کے ایک رشتہ دار کے گھر ڈراپ کرنے چلا گیا تھا۔ 20 منٹ لگے تھے مجھے انہیں ڈراپ کر کے تمہارے کالج پہنچنے میں۔ اتنی دیر میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی تم لوگ؟ اتنی دیر ہم لوگ وہیں کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کرتے؟ کیوں کر نہیں سکتی تھی؟ وہ بڑی اماں کو صرف ڈراپ کرنے گئے تھے، آؤٹ آف کنٹری نہیں چلے گئے تھے کہ تمہیں ہفتوں کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا۔ کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تم لوگ کسی بھی غیر شخص سے لفٹ نہیں لوگی، چاہے جتنی بھی دیر انتظار کرنا پڑے۔ تم لوگ کالج میں ہی رہو گی، سمجھی؟ خاصی برہمی سے کہہ کر ایک تیز نگاہ زنیرہ پر ڈالتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ادھر لاؤنج میں سارے کزنز ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ انہیں خرسن کے اتنے شدید رد عمل کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر کچھ دیر بعد زنیرہ ہی ہوش میں آئی تھی اور تیش میں بڑبڑائی، کیوں نہ لوں گی میں لفٹ؟ کیا میں ان کی باندھی ہوں؟ بڑے آئے سمجھانے والے۔ اسے خرسن کی بات پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ خود تو دوسری لڑکیوں سے میل جول بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے اتنی پابندی کہ لفٹ بھی نہ لی جائے۔ سندل سے مسکرا کر باتیں کرنا اسے بہت زیادہ محسوس ہوا تھا۔ دوسرے کے محسوسات کا کوئی خیال نہیں، صرف حکم صادر کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ وہ جھنجھلاتی بڑبڑاتی وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زیبی آپے نے بہت فکر مندی سے احتشام بھائی کی جانب دیکھا تھا، جن کی آنکھوں میں بھی فکر کے بادل لہرا رہے تھے۔ زنیرہ جلدی جلدی کام ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن زویا تھی کہ سست روی سے نوٹس بنا رہی تھی، ساتھ ہی سندل سے باتیں بگاڑنے کا کارنامہ بھی سر انجام دیتی جا رہی تھی۔ ادھر زنیرہ کا دل بری طرح پریشان تھا۔ اسے بس ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں خرسن نہ آ جائے۔ نوٹس بنانے کی غرض سے سندل آج کالج سے ان دونوں کے ہمراہ ہی چلی آئی تھی اور اب زنیرہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ نوٹس بنا کر چلی جائے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی سندل اپنا سامان سمیٹ کر جانے کے لیے اٹھی تھی اور زنیرہ پوری طرح سے خدا کا شکر بھی ادا نہیں کر پائی تھی کہ اعجاز دن دناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لیکن سندل کو مقابل پا کر نروس ہو گیا اور یہ بھی بھول گیا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ کیا ہوا اعجاز بھائی، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ زویا نے اعجاز کو ہکا بکا کھڑا دیکھ کر پوچھا تو وہ ہکلا کر رہ گیا۔ میں وہ خرسن کو بھیجتا ہوں، اور واپس دروازے میں غائب ہو گیا۔ 2 سیکنڈ بعد ہی خرسن کو پکڑ کر اپنے ہمراہ اندر لے آیا۔ خرسن اس کی اس بے تکی پکڑ دھکڑ سے خاصا جھنجھلایا ہوا تھا، جو بنا کچھ بتائے اسے کمرے سے کھینچ لایا تھا، لیکن وہاں سندل کو دیکھ کر اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اعجاز کی بے وقوفی پر اسے اپنا سر پیٹ لینے کا جی چاہا، کیونکہ عشق تو وہ فرماتے تھے اور چاہتے تھے اظہار خرسن کرے۔ سندل سے سامنا ہونے پر اسے اخلاقاً بلکہ جبراً مسکرانا پڑا، بلکہ اس کا حال و احوال بھی پوچھنا پڑا، جس پر وہ نہایت ہی خوشی سے بولی، دیکھیں دھلا بھائی، یہ خالی خولی حال چال پوچھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے تو آپ نے مجھے ٹرخا دیا تھا، لیکن آج مجھے ٹریٹ ضرور چاہیے۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی کرسی پر پھیل کر بیٹھ گئی۔ اسے دوبارہ بیٹھتے دیکھ زنیرہ حواس باختہ ہو گئی۔
جس صورت سے وہ بچنا چاہ رہی تھی وہی اس وقت پیش آ رہی تھی۔ لیکن سندل، دادا جان بہت غصہ ہوں گے اگر ہم باہر گئے تو۔ اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ باہر کون جانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ میں تو یہیں اسی گھر میں ٹریٹ چاہتی ہوں، بلکہ صرف آئس کریم سے ہی کام چل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دولہا بھائی کو اپنی جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی۔ اس کے شرارت سے کہنے پر زویا بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ مفت میں بیٹھے بٹھائے آئس کریم مل رہی تھی تو وہ خدا کی نعمت کو ٹھکرا کر نہ شکری کیسے کرتی، بلکہ وہ تو دوڑ کر منشا کو بھی بلا لائی اور تینوں کی پرزور سفارش پر خرسن کو ٹریٹ کے لیے حامی بھرنی پڑی۔ اس دوران زنیرہ صرف بے بسی سے ایک ایک کا منہ تک رہی تھی۔ اس کے دل کے حالات تو اس وقت وہی سمجھ سکتی تھی۔ سندل اور خرسن کا سامنا ہوتے ہی اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ طرح طرح کے وسوسے اسے خوف زدہ کرنے لگتے۔ ایسے وقت میں اس کا دل چاہتا کہ وہ خرسن کو ان سب سے دور لے جائے، جہاں ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہ آ سکے۔ لڑکیوں کے کمرے سے نکل کر خرسن اعجاز کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے تک لے گیا اور کمرے میں پہنچتے ہی برس پڑا۔ سب کیا دھرا تمہارا ہے، تمہاری وجہ سے میں اس مصیبت میں پڑا ہوں۔ لو، اچھا خاصا حلوہ کی فرمائش کرنے چلے تھے، اب بھگتو، الٹا ٹریٹ دو۔ ارے یار، ٹھنڈا ہو جا، اپنے دوست کے لیے تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اعجاز نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اتنا بھی کر رہا ہوں، کیا یہ کم ہے؟ ارے میں نے کبھی کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی اور یہاں تمہاری خاطر محترمہ کی فرمائش پوری کرتا پھر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، یہ سب میں صرف تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں۔ ارے تم اس میں ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے پیسے لے لو ٹریٹ دینے کے۔ وہ جیب سے اپنا وائلٹ نکالتا ہوا بولا تو خرسن نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بری طرح گھورا تھا۔ میری منگنی کی خوشی میں ٹریٹ دینی ہے تو میں اپنی جیب سے ہی دوں گا۔ اس کی بات پر اعجاز کو بہت ہی خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ کیا کہا تمہاری منگنی؟ یعنی تم اپنی اور زنیرہ کی منگنی کو مانتے ہو؟ آج پہلی بار تم نے اس منگنی کا ذکر اس طرح سے کیا ہے۔ اس کی بات پر خرسن بری طرح سے سٹپٹایا تھا۔ روا روی میں اس کے منہ سے ایسی بات نکلی تھی، وگرنہ اپنے دل کے حال کو وہ ابھی کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب زیادہ بڑبڑ مت کرو، جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے، نگاہیں چرا کر کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ تب اعجاز کچھ سوچ کر مسکراتا ہوا اس کے پیچھے کمرے سے نکلا تھا۔ سندل کے جانے کے بعد جب سارے کزنس اکٹھے تھے تب احتشام نے خرسن کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، ایک بات بتانا خرسن، یہ آج اچانک تم نے اپنی منگنی کی خوشی میں ٹریٹ کیسے دے دی؟ ارے میں نے اپنے من سے تھوڑی ہی دی تھی، ان لوگوں کی فرینڈ نے کہا تھا تبھی دی تھی۔ وہ جھلا کر بولا۔ ویسے بھی شام سے سب کو مطمئن کرتے کرتے وہ عاجز آ چکا تھا اور اصل بات کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اعجاز نے بہت ہاتھ پاؤں جوڑ کر اس سے رازداری کا وعدہ لیا تھا۔ کیا مطلب؟ ان دونوں کی فرینڈ کا کہا تم کیسے مان گئے؟ کہاں تو منگنی کو ہی تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہاں یہ ٹریٹ۔ احتشام کی کھوج بھی بالکل درست تھی، کیونکہ یہ بات خرسن کے رویے کے بالکل خلاف تھی۔ خرسن نے بھنا کر اعجاز سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سچائی بتانے کے لیے پوچھا، لیکن اعجاز نے اشارے سے منع کر دیا۔ تب وہ جھلا کر بولا، ارے یار، کیا تم لوگ تب سے جرا کر رہے ہو؟ ارے وہ لڑکی کب سے میرے پیچھے پڑی تھی ٹریٹ لینے کے لیے، اب میں اس کو انکار کر کے تماشا تو نہ بنواتا نا، سو دے دی ٹریٹ۔ آج دن ہی خراب تھا میرا۔ ان محترم سے میں نے زیبی کے پاس گاجر کے حلوے کی فرمائش کروائی تھی، اس کا صلہ یہ ملا کہ یہ مجھے ہی پکڑ کر مصیبت میں پھنسا گئے۔ اب وہ جھلا کر اعجاز پر اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر احتشام نے کچھ اور پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور موضوع بدل کر دوسری بات کرنے لگا، جس پر خرسن نے بھی سکھ کی سانس لی اور جلدی اس کا موڈ پھر سے فریش ہو گیا۔ آج اس نے حقیقتاً اپنی منگنی کی دل سے ٹریٹ دی تھی، بلکہ صحیح معنوں میں آج اسے احساس ہوا تھا کہ منگنی ہونے پر کوئی خوش کیسے ہوتا ہے۔ اس نے چپکے سے سب کی نظر بچا کر زنیرہ کو دیکھا تھا، جو نہ جانے کن سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ آج اس کا زنیرہ سے خوب ڈھیر ساری باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا، لیکن یہ ناممکن تھا، کیونکہ زنیرہ تو اس کے سائے سے بھی بدکتی تھی۔ وہ آج بھی ان کی منگنی کے خلاف تھی اور آج وہ اتنا خوش تھا کہ کوئی بھی منفی سوچ وہ اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہتا تھا، بلکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گا۔ وہ اس سے ناراض بھی ہوئی تو وہ اسے منا لے گا۔ پہلی بار اس نے تصور میں اسے اپنی دلہن کے روپ میں سوچا تھا اور آج اس نے پہلی بار وہ نغمہ اس کے لیے گنگنایا تھا جو اکثر اسے چڑھانے کی خاطر گنگناتا رہتا تھا۔ ہم تو گم ہوئے دلبر اس دیوانے پن میں، خوابوں کی کہانی، خیالوں کی روانی، ہے رواں ہے میرے من میں، ذکر کریں۔ خرسن کی گنگناہٹ سن کر ایک بے چینی سی زنیرہ کے رگ و پے میں اتر گئی۔ سندل سے مل کر ہی خرسن اس قدر خوش ہے جتنا ہی
وہ خرسند اور سندل کے بیچ فاصلے بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی وہ نزدیکیوں میں بدل رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے وہ خود کو، اپنی محبت کو کیسے بچائے۔ رات کو وہ بہت جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن بہت دیر کروٹ بدلنے کے بعد بھی اسے نیند نہیں آئی۔ باقی لڑکیوں کے کمرے میں آنے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے سوتی بن گئی۔ اس وقت اسے کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زیبی آپی کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ چونکی تھی۔ وہ زویا سے باتیں کر رہی تھی، لیکن آواز سرگوشی کی حد تک تھی۔ اس نے دھیان سے سنا تو اسے ان کی گفتگو صاف سنائی دینے لگی۔ زیبی آپی کہہ رہی تھی، زویا آج تم نے نوٹ کیا کہ خرسن کتنا خوش تھا؟ ہاں آپی، میں نے نوٹ کیا تھا، بلکہ میں نے تو یہاں تک نوٹ کیا کہ جب بھی سندل یہاں آتی ہے خرسن بھائی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کئی دنوں تک ان کا موڈ خوشگوار رہتا ہے۔ ہاں زویا، میں بھی یہی محسوس کر رہی ہوں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے خرسن سندل کو پسند کرتا ہے۔ زیبی آپی کی بات پر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ لیکن آپی، خرسن بھائی کی تو زنیرہ سے منگنی ہو چکی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، زویا نے غصے سے کہا تھا۔ پر وہ دونوں تو اس منگنی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، شادی تو دونوں کو کرنی ہی پڑے گی، اس لیے دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ اپنے منگیتر کو چھوڑ کر خرسن بھائی کسی دوسری جانب متوجہ ہو جائیں۔ زویا اب بھی بہت برہم تھی۔ میں نے تو زنیرہ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس قدر نفرت کا اظہار اچھا نہیں ہوتا۔ خرسن ایک مرد ہے، زنیرہ کی جانب سے نا امید ہو کر وہ دوسری سمت مائل ہونے لگا ہے، لیکن اب بھی اگر زنیرہ چاہے تو خرسن کو واپس بلا سکتی ہے، صرف اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کر لے۔ محبت سے تو بڑے سے بڑا فولاد بھی پگھل سکتا ہے، اور خرسن تو پھر بھی گوشت پوست کا بنا ایک انسان ہے۔ زیبی آپی نے بردباری سے کہا۔ لیکن یہ بات زنیرہ کو سمجھائے گا کون؟ زیبی آپی، وہ تو کسی کی بات سنتی ہی نہیں ہے۔ میں سمجھاؤں گی، انشاءاللہ زونی میری بات ضرور مانے گی، بس کوئی مناسب وقت آنے دو۔ لیکن زویا، تم زنیرہ پر یہ مت ظاہر کرنا کہ خرسن سندل میں دلچسپی لے رہا ہے، وہ سن کر بہت ہرٹ ہوگی۔ زیبی آپی کی بات پر کئی قطرے آنسوؤں کے زنیرہ کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ جو بات اسے اتنے دن سے یقین اور غیر یقین کے بیچ الجھائے ہوئے تھی، اس پر زیبی آپی نے یقین کی مہر ثبت کر دی تھی۔ خرسن کا سندل میں دلچسپی لینا صرف اس کا واہمہ نہیں، حقیقت تھی۔ اسے زیبی آپی کی بات سے مکمل اتفاق تھا۔ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ خرسن اس کی محبت اور توجہ سے اس کی جانب ضرور پلٹ آئے گا۔ ان دونوں کی ایک ایک بات کو وہ پوری دھیان سے سن اور سمجھ رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر بے تحاشا خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی بہنیں اس سے کتنی محبت کرنے والی اور اس کے خیر خواہ ہیں۔ بس وہ ہی نالائق تھی کہ کسی کی بات نہیں سنتی تھی اور صرف اپنی ہٹ دھرمی میں اتنے سارے اپنے پیاروں کو ستاتی رہی۔ اب اس نے اپنی ساری الٹی سیدھی حرکتوں سے توبہ کر لی اور آئندہ دنوں کے لیے خوبصورت سوچ لے کر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ ہاتھ میں کپڑے تھامے گمگوں کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ بڑی امی نے اس سے اعجاز اور خرسن کے پریس شدہ کپڑے ان کے کمروں میں رکھنے کے لیے کہا تھا۔ عام حالات میں تو وہ خرسن کے کمرے میں جانے کے لیے راضی نہ ہوتی اور کسی نہ کسی بہانے سے کسی اور کو اس کام میں پھنسا دیتی، لیکن آج پتہ نہیں کیوں اسے خرسن کا کام کرنے کا دل چاہا تھا۔ بڑی امی سے کپڑے لے کر وہ ان کے کمروں میں رکھنے چلی آئی۔ اعجاز کے کپڑے اس نے رکھ دیے، لیکن اب خرسن کے کمرے کے دروازے پر کھڑی سوچ رہی تھی آیا کہ اسے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ اسے خرسن کے کمرے میں قدم رکھے نہ جانے کتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ اسے وہ دن آج بھی یاد ہے جب زیبی کے منع کرنے کے باوجود وہ کسی نئی فلم کی DVD خرسن سے بنا پوچھے اس کے کمرے میں لینے گئی تھی۔ ان دنوں شروع وہ دونوں منگنی کے رشتے میں بندھے تھے اور ایک دوسرے سے جھگڑنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جس کام سے ان میں جھڑپ ہونے کا اندیشہ ہوتا، سب کے سمجھانے کے باوجود وہی کام کرتے تھے۔ اس دن بھی وہ صرف ضد میں خرسن کے کمرے میں گئی تھی۔ مختلف الماریوں اور درازوں میں ڈھونڈنے کے بعد میز کے دراز میں اسے مطلوبہ DVD مل گئی۔ اسے لے کر وہ لاؤنج میں آئی جہاں تینوں لڑکیاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کے سامنے وہ DVD لہرا کر فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ یہ دیکھو DVD، تم لوگ نہ جانے کیوں اس باگڑ بلے سے ڈر رہی تھی، مجھے دیکھو گئی بھی اور DVD بھی نکال لائی۔ اب چلو جلدی اسے لگاؤ۔ اس نے DVD منشا کی جانب بڑھائی، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیا ہوا منشا؟ زنیرہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بلکہ وہ تو اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں جب زنیرہ نے پلٹ کر دیکھا تو خرسن کو نہایت ہی خون خوار نظروں سے خود کی جانب دیکھتا پایا۔ نہ جانے وہ کب آیا تھا
اگلے ہی پل اس کی کلائی خرسن کی آہنی گرفت میں تھی اور وہ بہت تیز لہجے میں غرایا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھے بنا میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اطمینان سے بولی، جس پر اس کا غصہ اور بھی زیادہ بھڑک گیا اور بجائے کلائی چھوڑنے کے اس کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تمہاری ان حرکتوں سے میں تمہیں قبول کر لوں گا، اس گمان میں نہ رہنا کہ میرے کمرے پر کبھی تمہارا حق ہو سکتا ہے، وہ تو میں دادا جان کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ کب کا اس فضول بندھن کو توڑ چکا ہوتا، سمجھی؟ لیکن جلد ہی میں اس سے چھٹکارا پانے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لوں گا، اپنی فضول حرکتوں سے تم میرا ارادہ نہیں بدل سکتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ بہت ہی تمسخرانہ لہجے میں بولا تھا، لعنت ہے ایسے رشتے پر، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارا ارادہ بدلنے کی، اور تم کیا مجھے ریجیکٹ کرو گے؟ میں خود تمہیں ریجیکٹ کرتی ہوں، اور تم کون ہوتے ہو مجھے کہیں آنے جانے سے روکنے والے؟ اس گھر میں میرا جہاں دل چاہے گا میں جاؤں گی، سمجھے تم؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی وہ چیخ کر بولی، تمہاری اتنی ہمت! آئندہ اگر تم نے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ اس کی کلائی کو اور بھی زور سے بھیجتا ہوا وہ غرایا تو زنیرہ کو لگا کہ اس کی انگلیاں کھال پھاڑ کر گوشت میں پیوست ہو جائیں۔ خون کا دوران رک جانے کی وجہ سے اس کی انگلیوں میں ٹیس سی اٹھ گئی تھی، درد کی شدت سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خرسن، میں کہتی ہوں چھوڑو میرا ہاتھ، وہ زور سے چیخی۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لو گی؟ وہ بھی ہٹ دھرمی سے بولا تو جھنجھلا کر زنیرہ نے اس کی ہتھیلی کی پشت پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ درد سے وہ بلبلا اٹھا تھا اور مشینی انداز میں اس کی کلائی چھوڑتا ہوا غرایا، یو ایڈیٹ جنگلی! اس کی چوٹی کو اپنی گرفت میں جکڑ کر خرسن نے جھٹکا دیا تو زنیرہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر کرا اٹھی۔ اسی پل احتشام اندر داخل ہوا تھا اور ان دونوں کو اس حال میں دیکھ کر تیزی سے ان کی جانب لپکا۔ خرسن، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے! احتشام کی آواز پر وہاں کھڑی لڑکیاں بھی چونک کر ہوش میں آئیں، جنہیں ایسی صورتحال دیکھ کر سانپ سونگھ گیا تھا، اور تیزی سے بڑھ کر ان دونوں کو کھینچ کھانچ کر ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پاگل ہو گئے ہو خرسن، یہ کیا کر رہے تھے؟ انہیں الگ کرنے کے بعد احتشام نے تیز لہجے میں پوچھا تو وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہوا دھاڑا۔ یہ دیکھو اس چڑیل نے کیا کیا! اس کی ہتھیلی کی پشت پر دانتوں کی بہت واضح اور نیلے نشان تھے، بلکہ کئی جگہ خون بھی نظر آ رہا تھا۔ میں چڑیل؟ زنیرہ چیخی، تم خود شیطان ہو! یہ دیکھیں شامی بھائی اس کے کرتوت! زنیرہ نے اپنی کلائی سامنے کی جس میں خرسن کی سخت گرفت کی وجہ سے نیل پڑ گئے تھے۔ شٹ اپ! تم میرے کمرے میں آئی کیوں تھی؟ جب ایک بار میں نے تمہیں منع کر دیا تو کیوں میرا دماغ خراب کرتی ہو؟ آؤں گی، ایک بار نہیں 100 بار آؤں گی، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ دیکھا احتشام! اس کی زبان درازی! نہ جانے دادا جان نے کیا سوچا تھا جو اس منحوس کو میرے گلے باندھ دیا۔ اس پورے جہاں میں انہیں کوئی ڈھنگ کی لڑکی نہیں ملی تھی، بس یہی ایک بے ڈھنگی بدتمیز رہ گئی تھی میرے لیے۔ وہ بھناتا ہوا احتشام کے روکنے کے باوجود باہر چلا گیا۔ خود کی ذات پر کی گئی تنقید سن کر زنیرہ حیران رہ گئی اور غصے میں پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہاں موجود چاروں افراد فکر مندی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کا یہی حال رہا تو آگے چل کر وہ زندگی کی اتنی لمبی مسافت کیسے طے کریں گے۔ ادھر زنیرہ کی کھوپڑی غصے سے آؤٹ ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سیدھی خرسن کے کمرے میں گئی تھی اور دانت کچکچا کر کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ میں چڑیل، میں منحوس، میں بے ڈھنگی! آج تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں۔ اور پھر تو جیسے اس کے اوپر جنون سا طاری ہو گیا۔ اس کے کمرے میں رکھا سارا سامان الٹ پلٹ کر ڈالا، ساری اشیاء بکھیر ڈالی۔ غصے کی زیادتی میں جو بھی سامان اس کے ہاتھ میں آتا اسے برباد کر ڈالا۔ ٹیبل پر پڑے کاغذات اٹھا کر ان کے چیتھڑے کر ڈالے، الماری سے سارے کپڑے نکال کر زمین پر پھینک دیے۔ اس کے بعد کہیں جا کر اس کو سکون ملا تو وہ اطمینان سے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ رات کو جب خرسن اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کا حشر دیکھ کر اسے چکر سا آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں گھوم گھوم کر ساری چیزیں حیرت اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگا کہ یہ ساری کرتوت کس کی ہے۔ رائٹنگ ٹیبل کے پاس پڑے پیپرز کے ٹکڑے دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ بہت تیش میں اپنے کمرے سے نکلا اور سیدھا زنیرہ کے پاس پہنچا۔ اس نے سوتی ہوئی زنیرہ کا بازو دبوچ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا تھا۔ نیند سے اچانک بیدار ہونے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سوئی سوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خرسن غصے میں اسے گھسیٹتا ہوا اس کی امی کے پاس لے گیا تھا۔
اور اس کی کارگزاریوں کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے کمرے کا حشر بھی دکھا دیا۔ یہ دیکھیں چچی جان، میرے آفس کے اتنے ضروری پیپرز بھی اس نے پھاڑ دیے ہیں، اب بتائیں میں دوسرے کہاں سے تیار کروں گا؟ ہاتھ میں پیپرز کے ٹکڑے تھامے وہ فکر مند سا بولا تو امی نے بہت ہی غصے میں زنیرہ کی جانب دیکھا تھا، جو سر جھکائے مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ آپس میں چاہے وہ کتنا بھی لڑیں جھگڑیں، لیکن بڑوں کے سامنے بدتمیزی کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ لڑائی تو اس کی کسی سے بھی نہ ہوتی تھی، بس دشمنی تھی تو صرف حسن سے تھی۔ زنیرہ، اب تم بچی نہیں رہی ہو جو تمہیں ہر ایک بات کے لیے سمجھایا جائے۔ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں ایک بار سوچ لینا چاہیے، ایسی فضول حرکت تم نے کیوں کی؟ اگر تمہارا حسن سے جھگڑا ہوا بھی تھا تو تم کسی اور طریقے سے اسے سلجھا سکتی تھی۔ اس طرح کی بچکانی حرکتیں کرتے تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ آخر کیا سوچ کر تم نے یہ حرکت کی ہے؟ بولو، تم نے خرسن کے آفس کے کاغذات کیوں پھاڑے؟ انہوں نے بے حد غصے میں پوچھا تو وہ صرف اپنی انگلیاں مسل کر رہ گئیں۔ تم اتنی غیر ذمہ دار ہو جاؤ گی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے تمہیں یہی تربیت دی ہے۔ اسے بری طرح ڈانٹنے کے بعد کمرے کی صفائی کا حکم دیتی ہوئی تیز لہجے میں بولی، اور کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، یہ تمہاری سزا ہے۔ ان کے جانے کے بعد خرسن نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا اور فاتحانہ انداز میں چلتے ہوئے اس کے گرد چکر کاٹ کر عین اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ بہت افسوس ہوا، تم نے مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر اتنی محنت کی تھی، لیکن شومئی قسمت الٹا پھنس گئی۔ اس کے مسکرانے پر زنیرہ نے بہت ہی خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ارے ہاں، میں تو بتانا ہی بھول گیا۔ ایک منٹ ٹھہرو، وہ اس طرح بولا جیسے وہ اس کی بہت قریبی دوست ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر میز کی ایک دراز کھولی تھی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے مزے سے بولا تھا، جن کاغذات کو پھاڑنے کی وجہ سے تمہیں اتنی ڈانٹ کھانی پڑی ہے، یہ اس کا زیروکس ہے۔ میرا تو کچھ نقصان ہوا نہیں، الٹا تمہیں لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب کرتی رہو صفائی 2 گھنٹے تک۔ اس نے وہ فائل الماری میں رکھ کر اسے لاک کر دیا، پھر پلٹ کر بہت ہی فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ جی بھر کر جلی تھی۔ بہت سمارٹ سمجھتے ہو خود کو، دیکھنا کسی دن بہت برا حشر کروں گی۔ وہ بری طرح تلملائی۔ تم تو کسی دن کرو گی، میں نے تو آج ہی تمہارا حشر خراب کر دیا۔ وہ دل کھول کر ہنسا، اور یاد رکھنا آج کے بعد اگر دوبارہ تم نے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اس کی بات یاد آتے ہی وہ بوکھلا کر پلٹ گئی۔ الٹی کھوپڑی کا انسان ہے، اسے کمرے میں دیکھ کر نہ جانے کیا کرے، کہیں اپنے دل کی وجہ سے اس کے ہاتھوں بے عزتی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ کہیں اس نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی وجہ پوچھ لی تو وہ کیا جواب دے گی؟ اب تو وہ اس کی باتوں کا منہ توڑ جواب بھی نہیں دے پاتی تھی۔ اسے سامنے پا کر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہونے لگتی تھی، مبادا اس کے دل کا چور اس پر عیاں نہ ہو جائے۔ یہ جان کر کہ اب وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، وہ اس کا بہت مذاق اڑائے گا، اور وہ اپنی محبت کا مذاق نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آئی اور منشا کو خرسن کے کپڑے دے کر خود زویا کے پاس بیٹھ گئی، جو مختلف میگزین میں مہندی کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ مہندی لگواؤ گی؟ زویا نے گمسم خیالوں میں کھوئی زنیرہ سے پوچھا تو اس نے چونک کر طویل سانس لی تھی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنے دل کی افسردہ حالت سے وہ واقعی بہت پریشان ہو گئی تھی، اس لیے موڈ بدلنے کی خاطر اس نے زویا کی بات مان لی، لیکن مہندی لگواتے ہوئے بھی وہ خود کو خرسن کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں سکی۔ اب تو ہر وقت اس کے خیالات پر خرسن کی حکومت رہتی تھی، اس کی بے گانگی اور صندل سے اس کی انسیت زنیرہ کو اداسیوں کے سمندر میں دھکیل دیتی تھی۔ اپنے دل کو خرسن کے ہاتھوں شکست کھانے پر وہ سرزنش بھی نہ کر پائی تھی، کیونکہ وہ خود بھی اپنا آپ خرسن کی محبت میں ہار جانا چاہتی تھی۔ خرسن کے لیے اس کی محبت اور چاہت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اور خرسن کی بے رخی کیا رنگ لائے گی۔ اس نے اپنے بدلتے جذبات کسی پر بھی ظاہر نہیں کیے تھے، بلکہ وہ تو خرسن کے ہمراہ محبت کی ڈگر پر چلنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے یہ کب اور کیسے ہو گیا، اور اب تو وہ بالکل ہی بے بس ہو چکی تھی، کیونکہ اب وہ خرسن کی محبت میں پور ڈوب چکی تھی۔ اے زونی، کہاں گم ہو؟ تمہاری مہندی مکمل ہو گئی۔ زویا کی آواز پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ واقعی اس کی دونوں ہاتھوں کی مہندی مکمل ہو گئی تھی۔ ویسے ذرا یہ بتانا کہ تم اتنی دیر سے کس سلسلے میں مراقبے میں گم تھی؟ زویا نے شرارت سے زنیرہ کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ اپنی کیفیت اور بے خودی پر خفیف سی ہو گئی، لیکن دوسرے ہی پل واپس اپنی جون میں آتی ہوئی بولی، بکواس مت کرو، میں کسی مراقبے میں نہیں تھی، اور یہ تمہاری مہندی اتنی جلدی کیسے مکمل ہو گئی؟
ذرا دیکھو تو ڈھنگ کی لگائی ہے یا چڑیا کی ٹانگ گھسیٹ دی ہے۔ زویا کو جلانے کی خاطر وہ آنکھیں گھما کر بولی تو حسب توقع زویا بھڑک اٹھی۔ محترمہ ذرا گھڑی میں وقت دیکھیں، میں نے اپنے پورے 2 گھنٹے تمہارے بیکار ہاتھوں کو رنگنے میں صرف کیے ہیں۔ تمہاری غلطی، میں نے تھوڑی ہی درخواست کی تھی کہ شانے اچکا کر بے نیازی سے کہتی وہ ایک دم ٹھٹکی تھی۔ اچانک ہی دل پوری رفتار سے دھڑکا تھا، چہرے پر نہ جانے کتنے رنگ آ کر گزر گئے۔ کیا ہوا زنیرہ بی بی، ایک دم سے چپی کیوں لگ گئی؟ زویا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کے چہرے میں آئے تغیر پر بہت محظوظ ہوئی تھی۔